السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زیدان بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ سیاہ لباس میں ملبوس خود کو شال میں چھپائے وہ زیدان کے پیچھے بھاگتی بے چینی سے وسیع و عریض لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کام کرتے نوکروں نے بھی ٹھہر ٹھہر کر دیکھا تھا اور اس کی بے چینی محسوس کی تھی۔ زیدان اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا لاؤنج کا خارجی دروازہ عبور کر گئے۔ ایسی کون تھی آنے والی شخصیت جس کے آگے وہ اپنی ماں کو بھلا بیٹھا تھا، جس کا دامن وہ کسی لمحے نہ چھوڑتا تھا؟ یہی بات اسے بےقل کر گئی تھی۔ اور قدموں میں خود بخود تیزی آگے مگر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر لاؤنج کے دروازے پر اس کے قدم اور نگاہیں دونوں منجمد ہو گئی تھیں۔ تو اس شخص کی آمد پر اس کا بیٹا بے قرار تھا۔ سیاہ 3 پیس میں ملبوس وہ شخص اپنی ہی سائرانہ شخصیت اور جاہ و جلال لیے کار سے اترا تھا۔ ان بیتے برسوں میں کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ آج بھی ویسا ہی تھا وہ شخص۔ اس کی ذہین دوسروں کو لمحوں میں زیر کر دینے والی آنکھیں آئی گلاسز کے باوجود بھی وہی کشش رکھتی تھیں۔ وہ آج بھی ان کی ویسی ہی دیوانی ہوتی اگر حالات کچھ اور ہوتے۔ کاش وہ نہ ہوتی جو تھی، اور کاش وہ شخص وہی ہوتا جیسا اس کا گمان تھا، مگر اب بہت کچھ بدل چکا تھا، خاص کر کشمالہ زاویار۔ اب دل بے اختیار نہ دھڑکا تھا، نہ اس کے دل میں خوشی کی ایک کلی بھی پھوٹی تھی۔ چہرے پر چمک نہ ابھری تھی اور لب وہ لمحہ بھر مسکان کے لیے کھنچے بھی نہ تھے، بلکہ ایک درد تھا، ایک خوف تھا جو آہستہ آہستہ سارے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ بابا! زیدان خوشی سے چلاتا ہانپتا ہوا اس تک پہنچا تھا، جسے وہ ایک ہی جست میں اٹھاتا اپنی باہوں میں بھر کے۔ گاڑی کی دوسری جانب سے 1 ماہ کی مریم کو سینے سے لگائے اترتی ملیحہ صاحبہ اس منظر کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ بابا کی جان! زیدان کو چومتے غیر ارادی نظر دروازے پر کھڑے اس مجسمے پر پڑی تھی جو اسی وقت ایک سحر سے نکلی تھی اور آنکھوں میں بے بسی اور خوف لیے وہیں سے قدم قدم پیچھے ہٹتی پلٹ گئی تھی۔ تیمور کے اندر تک زہر گھل گیا تھا۔ متنفر نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھتا لب بھینچ کر اپنے بیٹے کی سمت متوجہ ہو گیا۔ واقعی کچھ بھی تو نہ بدلا تھا، مگر بہت کچھ تھا جو بدلنے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زندگی بھی کیا عجیب شے ہے، جس کی ایک عمر ہو چکی اس کا ساتھ نبھاتی ہے، اور جو جینے کی خواہش لیے بیٹھا ہوتا ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھے آقا جان کی نم آواز پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ گزرے 3 سال میں وہ ضرورت سے زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہوتی لرزش نے تیمور کا دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ انہوں نے اس کا ہجر منایا تھا۔ شمس اور پلوشہ، میرے گلشن کے 2 پھول مر گئے تیمور، یہ موت اس مالی کے قریب کیوں نہیں آتی؟ آج وہ بے بسی سے روتی تھی اور تیمور اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ دل کے ویران جزیرے پر مزید زلزلے آئے تھے۔ ایسا مت کہیں آقا جان۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے شدید غم اور پچھتاووں میں گھرا تھا۔ ایک اداسی اور خاموشی تھی جو اس کی ذات پر کالے بادلوں کی طرح چھا گئی تھی۔ یہ 1 ماہ سبتین فیملی کے لیے عذاب بن کر گزرا تھا۔ جس وقت تیمور کیلیفورنیا سے نیو یارک پہنچا، پلوشہ اپنی زندگی کی تمام امیدیں کھوتی موت کی نیند سو چکی تھی۔ اس نے موت سے لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں لاتی خود رخصت ہو چکی تھی۔ وہ وقت تیمور صلاح الدین کی زندگی کا تیسرا مشکل بلکہ بدترین وقت تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا جنازہ اٹھا چکا تھا اور اس کی بیوہ کو اپنی دلہن بنا چکا تھا، اور آج وہ اپنی بیوی کی میت اٹھا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو شدتوں سے اسے چاہتی تھی اس پر مرتی تھی، آج واقعی مر گئی تھی۔ اور وہ کتنا خود غرض تھا وہ! کشمالہ زاویار صحیح کہتی تھی۔ کتنی بدقسمت تھی پلوشہ! وہ واقعی بدقسمت تھی کہ اس نے اپنی محبت کو پا تو لیا تھا، مگر اس کا محبوب اس کی قدر نہ کر سکا۔ وہ دنیا کے جھمیلوں میں اتنا اسے پیچھے چھوڑ گیا کہ اس کے آخری لمحوں میں بھی نہ مل سکا۔ اس رات وہ پلوشہ جنید کی لاش کو سینے سے لگا کر رویا تھا اور خوب رویا تھا۔ مریم کافی کمزور پیدا ہوئی تھی، جس کے سبب اسے 2 ہفتے تک انکیوبیٹر پر رکھا گیا تھا۔ تیمور کے ماں باپ، پلوشہ کی ماں اور حسان نیو یارک آ گئے تھے۔ سمرہ صاحبہ کو جوان بیٹی کی موت کے غم نے نڈھال سا کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ پلوشہ لاہور میں ہی دفن ہو۔ تیمور تمام انتظامات کروا کے پلوشہ کے جنازے کو لیا پاکستان آ گیا تھا۔ اس کے جنازے پر آمنہ ولاس کا ایک شخص موجود تھا، یہاں تک کہ قبرستان میں یشار مصطفیٰ بھی نظر آیا تھا، مگر ایک ہستی تھی جسے اس نے نہیں دیکھا، وہ تھی کشمالہ زاویار۔ وہ جو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ پلوشہ کی بہترین دوست تھی، وہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ تیمور کو بے یقینی کے ساتھ نہ جانے کی غصہ بھی آیا۔ وہ لڑکی ایک مرنے والے سے انات پالے بیٹھی تھی۔ اس وقت تو دشمن بھی گھر کی دہلیز پر آ جاتا ہے، مگر وہ نہیں آئی۔ تیمور اگلا پورا ہفتہ لاہور میں ہی رہا تھا۔ آخری دن جب ملیحہ صاحبہ کے ساتھ مریم کو لے کر واپس آ رہا تھا تو سمرہ صاحبہ بہت روئی۔ وہ مریم کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، مگر تیمور کہاں اپنے لخت جگر کو خود سے جدا کر سکتا تھا۔ آنی، ابھی میں یہیں ہوں، آپ جب چاہیں مریم سے آ کر مل سکتی ہیں۔ انہیں تسلی دیتا وہ مریم کو ملیحہ صاحبہ کے ساتھ اسلام آباد لے آیا تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا منتظر تھا،
جسے آج 3 سال بعد اس نے محسوس کیا تھا، جس کے لمس کے لیے ان گزرے 3 سالوں میں وہ کتنا بے چین رہا تھا، اور اب اسے اپنوں کے بیچ آ کر واپس پلٹنا ایک کٹھن مرحلہ لگ رہا تھا۔ کیا وہ واپس پلٹ سکتا تھا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج یونیورسٹی نہیں گئی تم؟ زینت بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ ان کی آمد پر کسل مندی سے اٹھ بیٹھی۔ تھوڑا ٹیمپریچر فیل ہو رہا تھا اس لیے چھٹی کر لی۔ حالت بھی تو دیکھو اپنی، کیا بنا لی، نہ کھانا ڈھنگ سے کھاتی ہو نہ ناشتہ کرتی ہو، اور اب تو راتوں کو بھی جاگتی رہتی ہو۔ انہوں نے قریب آتے اس کا ماتھا چیک کیا، ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں کو ہی میری فراغت پسند نہیں تھی، اس نے اداسی سے مسکراتے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں ہم نے مصروف رہنے کو کہا تھا، مگر ایسا بھی کیا کہ انسان خود کو ہی پس سے پش ڈال دے۔ ادھر بھابھی کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، ابھی انہیں ادرک کا قہوہ دیا ہے۔ ثالیہ صاحبہ کے ذکر پر وہ چونکی۔ کیا ہوا مامی کو؟ رات کو بھی کافی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ میں نے چائے بنانے کو کہا مگر وہ ٹال گئی تھی۔ میں نے پوچھا تھا، کہنے لگی شاید ایسیڈیٹی ہے۔ آج کل فکریں بھی تو بہت پال رکھی ہیں انہوں نے۔ یشار سے بات ہوئے دن بھی کافی ہو گئے، کمفرٹر طے کرتے اسے بتا رہی تھی۔ زرمینہ یشار کے ذکر پر لب بھینچ گئی۔ اسے یشار کو میسج کے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر اس کی جانب سے اب تک کوئی جواب یا پیش قدمی نہیں کی گئی تھی، اور یہی بات اسے ایک پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اب جب وہ معاملہ ختم کرنا چاہتی تھی تو وہ کیوں تاخیر کر رہا تھا؟ اس نے گھر والوں سے سنا تھا کہ وہ کل وشا کے جنازے میں شرکت کرنے آیا تھا، جس پر اسے حیرت بھی ہوئی کیونکہ وہ اسے نظر نہیں آیا تھا، یا شاید دانستہ وہ ان لوگوں سے مل کر نہیں گیا تھا، مگر جو بھی تھا اس نے اب علیحدگی کا سوچ لیا تھا۔ یہ پتھر وہ اپنے دل پر رکھ چکی تھی، اب مزید اس شخص کو اس رشتے میں نہیں باندھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس شخص نے آخر تک زرمین کمال کو بوجھ سمجھا تھا، اور وہ اسے ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اتنی ارزا نہیں تھی وہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے بابا کے پاس سونا ہے۔ کشمالہ اس کی کبڈ بند کر کے پلٹی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے ابھی زبردستی رحیم سے کہہ کر اسے تیمور کے کمرے سے بلوایا تھا، وہ شام سے اسی کے پاس چپکا تھا۔ کشمالہ نے اسے دوپہر کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی وہ نیچے نہیں گئی تھی تاکہ اس سے سامنا نہ ہونا پڑے۔ وہ چاہتی تھی جتنے بھی دن تیمور صلاح الدین اس گھر میں موجود تھا ان کا سامنا کم سے کم ہو۔ وہ تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں گے، جلدی سے چینج کرو جا کر۔ اس کا نائٹ ڈریس اس کی جانب بڑھایا مگر وہ چہرہ موڑ گیا۔ نو، وہ ابھی آئے ہیں اور آپ مجھے ان سے دور کریں گے؟ میں دور نہیں کر رہی بیٹا، آپ صبح مل لیجیے گا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا، مگر زیدان کو ماں کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ آپ کو نہیں پتہ مجھے کتنی ساری باتیں شیئر کرنی ہیں ان سے۔ صبح آپ کہیں گے چلو زیدان اسکول چلو، زیدان بابا سو رہے ہیں انہیں ڈسٹرب نہیں کرو۔ کشمالہ کا منہ حیرت سے کھل گیا اور اس کے سر پر چپت لگائی۔ صبح کی صبح دیکھی جائے گی، ابھی شرافت سے سو جاؤ ورنہ صبح لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ اور یہ کون سا سیکرٹس ہے؟ مجھ سے تو آج تک شیئر نہیں کیے۔ اب گھورنے کی باری کشمالہ کی تھی۔ زیدان ہونٹوں کی چونچ بناتا بیڈ پر پڑا ریموٹ کنٹرول الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وائس سیکرٹ، اور آپ کو پتہ ہے ماما؟ وہ ریموٹ پھینکتا ایک دم ایکسائٹڈ ہوا۔ نیو بیبی اتنی پریٹی ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ زیدان کی آنکھوں میں ستارے سے بھر گئے، جبکہ کشمالہ کی دل کو کچھ ہوا۔ اس نے اب تک ایک جھلک بھی نہ دیکھی تھی اس کی۔ دادو کہتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ از اٹ ٹرو ماما؟ کشمالہ کے حلق میں گولا سا اٹکا تھا۔ دل کی اداسی اس پل کچھ اور بڑھی تھی۔ اس نے نرمی سے زیدان کے سلکی بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ ہاں اب وہ ہمارے ساتھ رہے گی، آپ کی سسٹر ہے وہ۔ واٹ؟ اس کے ڈرامائی چینک پر کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شی، اس نے باقاعدہ دروازے کی جانب اشارہ کیا، از مائی سسٹر، یو مین آئی ایم ہر بگ بردر۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں شوق سے مزید بڑی ہو گئی تھیں۔ یس، اس لیے اب بالکل بڑوں کی طرح بیہیو کرنا ہے، کوئی ضد نہیں کرنی۔ کشمالہ نے مزید اسے سمجھانا چاہا مگر وہ یاہو کا نعرہ لگاتا بیڈ پر چڑھ گیا۔ تو بابا اسی لیے نہیں آتے تھے کیونکہ وہ میری سسٹر لینے گئے ہوئے تھے۔ اسے جیسے اپنے پزل باکس کا آخری پیس مل گیا، اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ کشمالہ محض اپنے معصوم بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی تھی، مگر یہ تو سچ تھا، ایک اٹل حقیقت تھی کہ اس بچی نے اب اس گھر میں رہ کر پروان چڑھنا تھا، مگر جس طرح تیمور صلاح الدین نے زیدان کو کھلے دل سے اپنا بیٹا کہا تھا، وہ مریم کو اپنے سینے سے لگا سکتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے اسلام آباد لوٹے آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس کی مصروفیات میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ اب یہاں کا اور نیو یارک کا بزنس بیک وقت سنبھال رہا تھا۔ سارا دن وہ آفس میں ہوتا اور گھر آ کر میٹنگز اور کال سے مصروف ہو جاتا۔ اس کے پاس مریم کو دیکھنے کا بھی وقت نہ تھا، مگر دن کے چند لمحے وہ پھر بھی اپنی بیٹی کے لیے نکالتا تھا، جبکہ زیدان وہ جب دل چاہے اس کے گھر آنے کے بعد اس کے پاس چلا آتا تھا، اور اس کا بیٹا اتنا ذہین اور سمجھدار تھا کہ اس کی موجودگی میں تیمور صلاح الدین کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ اسے کسی بات پر ٹوکنا نہیں پڑتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کا مریم سے زیادہ وقت زیدان کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس نے اسلام آباد آنے کے اگلے دن ہی مریم کے لیے کیئر ٹیکر کا انتظام کر دیا تھا۔ ملیحہ صاحبہ سارے دن بچی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھیں، اور وہ بیٹی کے لیے کسی طرح کی کمی یا کوتاہی نہیں چاہتا تھا، اور اہم بات یہ تھی کہ وہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ اس کی بیٹی تھی۔ کلبشہ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، وہ ماں تھی اس کی جو اس کی جا چکی تھی، مگر اس کی دیکھ بھال کے لیے دن رات کسی کا ہونا ضروری تھا۔
پہلے دن کے بعد کشمالہ سے اس کا سامنا اب تک نہ ہوا تھا، بس وہ رحیم، نعیمہ یا ملیحہ صاحبہ سے اس کا کسی نہ کسی بات میں ذکر سنتا رہتا تھا۔ ان گزرے 3 برسوں میں اسے یہاں کی تمام خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ ملیحہ صاحبہ بھی کبھی کبھی اسے کشمالہ کے بارے میں بتا دیتی تھی، اور ان گزرے دنوں میں بھی وہ دوسروں کے ذکر میں ہی تھی۔ بابا، وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا، واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا تو سفید شارٹس اور نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس زیدان بیڈ پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے باہر آنے پر اس کی جانب لپکا تھا، جسے وہ گود میں اٹھا گیا۔ اور چیمپ، فارغ ہو گئے اسٹڈی سے؟ ابھی کہاں، بابا ماما کے آنے پر ایک لمبی ڈیٹیل انہیں دینی پڑتی ہے۔ منہ لٹکاتے اسے کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اور اگر ایک بات بھی مس کر دوں تو فوراً جی کو کال ملا دیتی ہیں۔ اس نے شکایتی انداز میں اپنی ٹیوشن ٹیچر کا ذکر کیا۔ تیمور مسکراتا اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج وہ جلدی آفس سے آ گیا تھا، اسے اپنے نیو یارک اسکیجول کے بارے میں صلاح الدین صاحب سے بھی ڈسکس کرنا تھا۔ لاؤنج میں آیا تو آقا جان اور ملیحہ صاحبہ شام کی چائے پی رہے تھے، اور پاس ایک کارٹ میں مریم بھی موجود تھی۔ بابا، ماما کہتی ہیں شی از مائی سسٹر، مینس ہم بہن بھائی ہیں، جیسے میرے سارے فرینڈس کے ہیں۔ تیمور نے مریم سے نگاہ ہٹاتے اسے دیکھا تھا۔ ماما نے کب کہا یہ؟ جب وہ مجھے آپ کے پاس جانے سے روک رہی تھی، جس دن آپ آئے تھے۔ تیمور کی آنکھوں کی نرمی ایک دم غائب ہوئی تھی۔ میں آپ کو تنگ کرتا ہوں بابا؟ اس نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کس نے کہا آپ سے؟ ماما کہتی ہیں میں سب کو تنگ کرتا ہوں۔ وہ روٹتے ہوئے چہرہ کھڑا کر دوسری جانب کر لیا۔ تیمور نے مسکراہٹ روکی تھی۔ اپنی ماما سے کہنا بابا کبھی تنگ نہیں ہوتے اپنے بگ بوائے سے۔ اس کا پاپ سیٹ کرتا وہ بولا۔ یعنی اب آپ واپس ہم سے دور نہیں جائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تیمور اس سے پہلے کوئی جواب دیتا اس کی نگاہ سفید کرتا پاجامہ میں ملبوس ہم رنگ شفون کا دوپٹہ اوڑھے گھر میں داخل ہوتی کشمالہ پر پڑی تھی۔ اس کی توجہ اپنے بیگ کی جانب تھی، شاید وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماما، زیدان نے وہیں سے ہی کشمالہ کو پکارا تھا۔ اس نے بیٹے کی آواز پر سیڑھیوں کے پاس کھڑے بیٹے اور تیمور کی جانب دیکھا تھا، اور اس کے آگے بڑھتے قدم وہیں ٹھہر گئے تھے۔ زیدان نے دور سے ہی بڑے مغرور انداز میں باپ کی گردن میں باہیں ڈالی تھیں، جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھتی تھی۔ اس نے زیدان سے نگاہ ہٹاتے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تیمور پر بھی ایک نگاہ ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ بڑے عام سے انداز میں اس پر سے نگاہ ہٹاتی آقا جان اور ملیحہ صاحبہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تیمور کی آنکھوں کا تاثر بدلا تھا، اور وہ بھی زیدان کو لیے وہیں آ گیا۔ بیٹا آج دیر ہو گئی تھی تو ڈرائیور کو بلوا لیتی۔ اس کے قریب آنے پر ملیحہ صاحبہ نے کہا، اور تیمور کے لیے کپ میں چائے نکالنے لگی۔ بس مغرب نہیں ہوئی تھی، اس لیے سوچا خود ہی آ جاؤں۔ بیگ کے اسٹیپس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ تیمور کو یہاں بیٹھتا دیکھ کر اب اس کا یہاں بیٹھنے کا بالکل ارادہ نہ تھا، ورنہ اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اچھا چلو آؤ چائے پیو۔ نہیں، میں پہلے فریش ہوں گی، آپ لوگ پئیں۔ زید فری ہو کر ماما کے روم میں آ جائیے گا۔ اتنا کہتی پلٹ ہی رہی تھی جب تیمور کی آواز گونجی، زید ہمیں کہاں جانا تھا آج؟ پلے لینڈ بابا۔ وہ خوشی سے چہک اٹھا تھا۔ ملیحہ صاحبہ نے چائے دیتے ایک نگاہ بیٹے پر ڈالی، مگر وہ زیدان کی جانب متوجہ تھا۔ ماما اور مریم بھی چلیں گی بابا؟ خوشی سے اچھلتے اس سے پوچھا۔ تیمور کی غیر ارادی نگاہ بیٹے کو گھورتی کشمالہ کی سمت گئی تھی۔ نہیں یار، مریم چھوٹی ہے، آپ کے ساتھ جانے کے لیے اسے تھوڑا سا بڑا ہونا پڑے گا۔ وہ اب مریم کی جانب متوجہ ہو گیا جو جاگ چکی تھی۔ کشمالہ نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا مریم کی جانب متوجہ تھے۔ آقا جان نے بھی کشمالہ کا تھمنا محسوس کرتے ایک نظر تیمور کو دیکھا تھا، اور پھر اپنی توجہ چائے کی جانب کر لی تھی۔ اور ماما؟ وہ تو بڑی ہیں۔ ماما آپ چلیں گی نا؟ زیدان نے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ آج کہیں نہیں جائیں گے آپ؟ سارے پلانس ویکینڈ کے لیے رکھیں اور ابھی اوپر آئیں فوراً۔ اس کے حکمی انداز پر زیدان نے منہ لٹکائے گردن موڑ کر ہمیشہ کی طرح آقا جان کی جانب دیکھا، مگر وہ کندھے اچکاتے بے بسی کا اظہار کر گئے۔ بھائی یہ تمہاری ماں کے آرڈرز ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کے جواب پر ملیحہ صاحبہ بھی مسکرا دیں۔ بیٹا آپ اوپر جا رہی ہیں تو سیما کو دیکھ لیجیے گا، انہیں مریم کی فیڈر کا کہا تھا۔ کشمالہ کی بے ساختہ نگاہ مریم تک گئی تھی، باپ کی گود میں موجود خاموش لیٹی تھی۔ بابا آپ بھی ڈرتے ہیں ماما سے؟ زیدان نے تقریباً تیمور کے کان میں گھس کر یہ سرگوشی کی تھی۔ آپ کے بابا کسی سے نہیں ڈرتے۔ واپس پلٹتی کشمالہ نے غائب دماغی سے تیمور کی آواز سنی تھی۔ اس نے دل میں اٹھتی خواہش کے باوجود اب تک اس معصوم پھول کو چھو کر محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی اس کے قریب جانے سے کہ کہیں تیمور صلاح الدین اسے چھونے سے ہی پہلے ہی نہ روک دے۔ وہ اس ذلت کے لمحے سے خوفزدہ ہوتی اسے لیے خود ہی فاصلے پر ہو گئی تھی۔ گھر میں بھی کسی نے اسے مریم کے قریب ہونے کے لیے نہیں کہا تھا، اس کا خیال رکھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ سب سمجھتے تھے کہ وہ اتنی نیچ تھی کہ اپنی مری ہوئی دوست کی اولاد سے کینہ رکھے گی، اس کی پرورش سے انکار کر دے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے لیے کیئر ٹیکر رکھ لی تھی۔ ہاں مانا، پرورش ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ صرف پلوشہ کی ہی نہیں، تیمور صلاح الدین کی بیٹی بھی تھی۔ وہ کسی بھی اس راہ پر آنا نہیں چاہتی تھی جو تیمور سے جڑتی تھی، اور مریم تو اس شخص کی بیٹی تھی۔ وہ زیدان پر اتنا حق جماتا تھا تو مریم کے پاس تو اسے بھٹکنے بھی نہ دیتا۔ اپنے خیالات میں الجھتی دروازہ نوک کرتی مریم کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ وائٹ اور بیبی پنک کلر کی تھیم سے سجا کمرہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا، مگر کشمالہ کو مریم کی کیئر ٹیکر سیما ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے اس کی مریم کو لے کر لاپرواہیاں دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ موبائل پر لگی تھی۔ اس کی آمد پر فوراً صوفے سے اٹھی۔ ہیلو میم، مس سیما، ماما نے فیڈر منگوائی تھی مریم کی، اس نے ناگواری دباتے اسے کہا۔ جی میڈم، بس وہی بنانے آئی تھی۔ موبائل بیگ میں ڈالتے جلدی جلدی فیڈر بنانے لگی۔
اماؤنٹ کم کریں، بہت چھوٹی ہے وہ، اتنی نہیں پیے گی۔ اسے اجرت میں بھر کر فیڈر بناتے دیکھ کر اس نے ٹوکا تھا اور ایک نظر مریم کے بیڈ پر بکھرے کپڑوں پر ڈالتی کمرے سے نکل گئی۔ اس نے ملیحہ صاحبہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں مسز صالحہ مصطفیٰ کس روم میں ہیں؟ وہ بے قراری سے کوریڈور میں داخل ہوتا ریسیپشن پر آ کر رکا تھا۔ لیٹ می چیک سر، پلیز ہری اپ، روم 305 سر۔ تھینک یو۔ آج صبح زینت بیگم کی آنے والی کال نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کیسی قیامت تھی یہ، وہ ان کے پاس نہیں تھا، انہیں سہارا دینے کے لیے موجود نہ تھا، اور ان کی اس حالت کی وجہ بھی تو وہی تھا۔ اس نے اپنے غم منانے کے چکر میں اپنی ماں کو فراموش کر دیا تھا جو پل پل اس کے لیے مر رہی تھی۔ پھر وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد واپس آ گیا تھا اور سیدھا ہاسپٹل ہی پہنچا تھا۔ روم کے پاس پہنچتے اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، وہ سارا راستہ ویٹ کرتا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس نہج پر پہنچ جائے گی۔ اپنے اعصاب قابو میں کرتے دروازہ وا کرتا کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی ماں بیڈ پر لیٹی آکسیجن ماسک کے ذریعے سانس لے رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اس وقت۔ ماما، وہ بے چین ہوتا ان تک پہنچا تھا اور ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا۔ کمرے میں موجود زینت بیگم، سمانہ بیگم اور کشمالہ اس کے اچانک آمد پر حیران رہ گئی تھی۔ یشار بیٹا آپ؟ اس نے سر اٹھا کر ان لوگوں کی جانب دیکھا۔ چچی کیسی طبیعت ہے ماما کی؟ اس نے سمانہ بیگم سے پوچھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، الحمدللہ، مائنر سا اٹیک تھا، اللہ نے بچا لیا۔ انہوں نے قریب آتے اسے تسلی دی۔ وہ لب بھینچتا ان کا زرد چہرہ دیکھنے لگا۔ اس حال میں وہ صرف اس کی وجہ سے پہنچی تھی۔ آج اس نے خود کو ایک بدترین بیٹا تصور کیا تھا۔ کچھ دنوں سے شدید ڈپریشن میں تھی وہ۔ کشمالہ کی سنجیدہ آواز پر یشار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ نیوی بلو کرتا پاجامہ میں ملبوس، لب بھینچے، انتہائی سنجیدہ تاثرات لیے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بدل گئی تھی، وہ بہت بدل گئی تھی۔ بدل تو وہ بھی گیا تھا۔ مالا، سمانہ بیگم نے ٹوکنا چاہا۔ کیوں اتنا مطمئن کر رہی ہیں آپ انہیں؟ کیوں نہیں بتا رہی ان کی وجہ سے کتنی ذہنیت اذیت میں تھی تائیں اماں، کتنی اداس رہتی تھیں، کتنا مس کرتی تھی انہیں؟ مگر انہیں کیا پرواہ، یہ تو مزے میں زندگی گزار رہے تھے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ پیچھے بھی کچھ رشتے باقی ہیں۔ مگر 3 سال تک اپنی شکل نہیں دکھائی تو اب بھی کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ دبی دبی بدہم آواز میں کہتی پھٹ پڑی تھی اس خودغرض شخص کو دیکھ کر۔ کشمالہ، جاؤ یہاں سے، اس پر وہ سختی سے بولی تھی۔ کشمالہ کو سیدھی نگاہ یشار پر ڈالتی روم سے باہر نکل گئی۔ یشار یوں ہی ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ دیکھو بیٹا، چچی صحیح کہہ گئی ہے مالا، اس کا سر جھک گیا۔ آج میری ہی خود غرضی کی وجہ سے ماما اس حال میں ہیں۔ زینت بیگم اور سمانہ بیگم نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اداس تو وہ بھی تھیں، آخر ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا اس شخص سے، وہ تو خود دن رات پریشان رہا کرتی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روم میں داخل ہوتے مصطفیٰ صاحب اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہوتے آگے بڑھے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے تو اٹھا تھا مگر صالحہ صاحبہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بھائی جان، زینت بیگم فوراً بیچ میں آئی تھی۔ زینت، اس ناہنجار سے بولو دفع ہو جائے ابھی اور اسی وقت۔ ان کی آنکھیں اس وقت شعلے اگل رہی تھی کہ یشار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا بابا۔ کیوں؟ کیا خود غرضی کا بھوت تمہارے سر سے اتر گیا؟ یہ سوچے بیٹھے ہو کہ وہ ملنے کی فارمیلٹی نبھا کر پھر کراچی بھاگ جاؤ گے؟ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے تو ابھی دفع ہو۔ تمہاری ماں کو اب آج بھی آئی تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ زینت بیگم اگر انہیں روکتی نہ کھڑی ہوتی تو شاید وہ اب تک گریبان پکڑ کر اسے باہر کر چکے ہوتے۔ یشار، صالحہ صاحبہ کی آواز پر سب بھی چونکے تھے اور ان کی سمت دیکھا وہ ہوش میں آ چکی تھی اور اس وقت صرف اپنے بیٹے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، وہ فوراً ان کی جانب جھکتا پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ میرا بیٹا کب آئے؟ اس کے مضبوط بازو چھوتی بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ میں ابھی آیا ہوں اور اب آپ کے پاس ہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ ان کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا لیے تھے۔ صالحہ صاحبہ کی آنکھوں میں جیسے زندگی سے جاگ اٹھی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو میری جان؟ جی ماما، اب آپ کے پاس سے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی اس بات پر زینت بیگم اور سمانہ بیگم کے چہروں پر بھی اطمینان پھیل گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ صاحب ہنکارہ بھرتے روم سے باہر نکل گئے تھے اور پھر سارا وقت وہ انہی کے پاس رہا تھا۔ رات کو گھر سے کھانا آیا تھا، سبھی باری باری ان سے مل کر چلے گئے تھے، مگر اگر کوئی ملنے نہ آیا تھا تو وہ زرمین کمال تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئی تھی۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ صالحہ صاحبہ کے سونے کے بعد وہ روم سے باہر آیا تو اس کی نگاہ کونے میں کھڑی کشمالہ پر گئی تھی۔ اس وقت وہ اوور آل ہاتھ میں ڈالے کسی سینئر ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد یشار اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ مالا، کشمالہ اس کی سمت پلٹی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ کیسی ہو؟ کشمالہ اس کا جواب دینے کی بجائے ہاتھ میں پکڑی فائل کھول گئی۔ تم اتنی خفا ہو تو باقی سب کا کیا حال ہوگا؟ کشمالہ نے بڑی شکواں کنا نگاہوں سے اس پر ڈالی تھی۔ پرواہ ہے آپ کو اس بات کی کہ کون آپ سے خفا ہے اور کون نہیں؟ یشار اس کی خفا آنکھوں میں دیکھتا رہا اور آخرکار نظریں پھیر گیا۔ پرواہ ہے، جب ہی آیا ہوں واپس۔ آپ کسی کی پرواہ میں نہیں آئے، بلکہ تائی امی کی کنڈیشن کی وجہ سے آنا پڑے۔ ایسا نہیں ہے مالا، میں واقعی اب پلٹنا چاہتا تھا۔ اگر ماما کی حالت خراب نہ بھی ہوتی میں تب بھی آتا۔ بس 3 سال یشار بھائی، 3 سال، کوئی 3 سال آپ کا منتظر رہا ہے، اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی کے لیے کتنی مشکل کر دی آپ نے زندگی، مگر آپ کو احساس بھی نہیں شاید۔
یشار بخوبی جانتا تھا وہ چھپے لفظوں میں کس کا ذکر کر رہی تھی۔ مجھے سب علم ہے اور میں سب ٹھیک کرنے ہی آیا ہوں۔ اس کے پختہ انداز پر کشمالہ بس اسے دیکھتی رہی۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وہ ایک پل کے لیے ٹھہری، کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیں جس کے لیے عمر بھر ملال ہو۔ اتنا کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ یشار پرسوچ انداز میں اس کی پشت دیکھتا رہا اور پھر واپس صالحہ صاحبہ کے کمرے کی طرف آ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں موجود اپنی سیاہ مرسیڈیز میں بیٹھا تیمور صلاح الدین بے سبب ہی قطار میں لگی گاڑیوں کو گھور رہا تھا اور اسے آفس سے واپسی میں تاخیر ہو گئی تھی۔ واپسی پر ملیحہ صاحبہ نے اسے کشمالہ کو پک کرنے کو کہا تھا جو اپنی ڈیوٹی پر تھی، اور چونکہ صالحہ صاحبہ بھی اسی ہاسپٹل میں تھی اسی لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ وہ صالحہ صاحبہ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ملنے ہی آیا تھا، مگر وہ ان کے روم کی کوریڈور تک پہنچتا واپس پلٹ گیا تھا اور واپسی کے سفر پر قدموں میں تیزی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ لب سختی سے بھینچے تھے۔ یشار مصطفیٰ واپس لوٹ آیا تھا اور 3 سال پہلے والی دوستیاں پھر بحال ہو چکی تھی جن کی ایک جھلک وہ بھی دیکھ کر آیا تھا۔ یشار مصطفیٰ اور کشمالہ زاویار کے درمیان ان بیتے سالوں میں شاید کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ اس کے ذہن میں دور کہیں بہت پیچھے اوئے کچھ خبر بھی ہے تجھے؟ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا جب زین اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ کس چیز کی؟ موبائل سے نگاہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ یشار کو اپنی فضا نے پرپوز کر دیا۔ فضا فراج؟ تیمور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فضا انہی کی کلاس فیلو تھی اور خاصی بے باک بھی تھی۔ ہاں یار، عجیب گلے پڑو لڑکی ہے قسم سے۔ اس کے کہا لگانے پر تیمور سر جھٹک گیا۔ چھوڑ، یہ بتا کوچ سے بات ہوئی نیکسٹ میچ کی؟ ابے چھوڑ، گولی مار میچ کو، کلائمیکس تو سن لے۔ تیمور کے چہرے پر بیزاری پھیل گئی۔ ہمیں کیا یار، یہ لڑکیاں بے وقوفیوں کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ سن تو لے۔ یہ سین میں نے آڈیٹوریم کے پیچھے دیکھا ہے ابھی۔ دونوں کے بیچ بڑی گرما گرمی تھی، میں نے ونڈو سے سب دیکھ رہا تھا۔ اخلاقیات نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تیمور بڑی تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زین سر کھجا گیا۔ سوری یار، سین ہی ایسا تھا۔ کون پیچھے ہٹتا؟ یشار نے اسے نرمی سے ایسے ریجیکٹ کیا کہ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ تو اس کا کچا چھٹا ہی کھول گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم اب بھی اپنی کزن کے پیچھے ہو۔ تیمور نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کزن؟ ہاں یار، اس کی کوئی کزن ہے کشمالہ، موصوف عشق فرما رہے ہیں اس سے اور ہم بے خبر ہیں اب تک۔ تیمور کے لیے یہ ایک بریکنگ نیوز تھی، مگر وہ اس شوق سے چند لمحوں سے نکل گیا تھا۔ وہ تو نہ جانے اور کتنا اگلتی شکر کے آس پاس کوئی نہیں تھا، ورنہ صحیح کا سین کریٹ ہو جاتا۔ وہ مزے سے تیمور کے آگے رکھے فرائز کھا رہا تھا۔ تیمور اس وقت تو سر جھٹک گیا تھا، مگر آج 11 سال بعد ہاسپٹل کے پارکنگ میں بیٹھا وہ اس پرانے قصے پر سر نہ جھٹک سکا۔ جب بھی اس کی نگاہ براؤن شال میں خود کو ڈھانپتی کشمالہ پر پڑی تھی، وہ اپنی کرولا کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تیمور نے ایک نظر گھڑی دیکھی جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ اس کی اس لاپرواہی اور غیر ذمہ داری پر غصہ بھی آیا تھا، یعنی کہ حد تھی کہ وہ اکیلی لڑکی اس وقت اکیلے گھر جا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو آخر ہو کیا تھا؟ وہ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے تھے؟ کشمالہ کی کار سٹارٹ ہونے پر وہ بھی کار سٹارٹ کر گیا تھا۔ پھر سارا راستہ وہ اسی طرح اس کی کار سے ذرا پیچھے رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں گھر آن پہنچے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، جبکہ کشمالہ زاویار کا تو شاید یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ وہ گزرے 3 سال میں شاید بہت کچھ فیس کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ دنیا کے ساتھ اکیلے اب قدم سے قدم ملا کر چلنا سیکھ چکی تھی۔ دونوں کی کاریں جب آگے پیچھے ڈرائیو وے پر آ کر رکی تب کشمالہ نے پلٹ کر دیکھا، یعنی جو کار کافی دیر سے اس کے ساتھ سفر کر رہی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ تیمور صلاح الدین کی تھی۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے کار سے اتری تھی، مگر تیمور اس سے بھی زیادہ جلدی میں تھا، شاید اسی لیے زوردار آواز میں کار کا دروازہ بند کرتا بخیر کہیں دیکھے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ نے کچھ ناگواری سے اس کی پشت دیکھی اور سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو لاؤنج میں ملیحہ صاحبہ مریم کو لے کر بیٹھی تھی، وہ انہی کے پاس چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسی طبیعت ہے اب صالحہ کی؟ وہ ان سے دوپہر میں مل کر آ چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے اور یشار بھائی کو دیکھ کر مزید بہتر ہو گئی، کل تک ڈسچارج ہو جائیں گی۔ ایک نگاہ مریم پر ڈالتی ارد گرد پھیلے زیدان کے کھلونے سمیٹنے لگی۔ ہاں آیا بھی تو پورے 3 سال بعد ہے، نہ جانے کیا سوچے بیٹھے اپنے اور زرمینے کے بارے میں۔ وہ بھی فکر مند تھی اب زرمینے کو لے کر۔ زید کہاں ہے؟ تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ ارے میرا بچہ اتنا معصوم ہے، تم نے خواہ بدنام کر رکھا ہے۔ آغا جان کے پاس ہے ابھی تو، اور یہ سیما دیکھو کہاں رہ گئی، کب سے مریم کے فیڈر کا کہا ہوا ہے۔ وہ جھنجھلا اٹھی تھی کیونکہ مریم نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ کشمالہ نے پہلو بدلتے انہیں دیکھا تھا۔ ماما آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو بیٹا، مریم کو مسلسل بہلا بھی رہی تھی۔ آپ تھوڑی نگاہ رکھیں اس پر، میں نے اکثر اسے مریم کے کام میں کوتاہی کرتے دیکھا ہے، اپنے کام ذمہ داری سے نہیں کر رہی۔ بالآخر آج 15 دن کے بعد کشمالہ نے یہ بات ان سے کہہ دی تھی۔ ملیحہ صاحبہ نے کچھ چونکتے اسے دیکھا جو مریم کے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، پھر گہری سانس بھر گئی۔ ہمارا سا خیال کوئی نہیں رکھتا بیٹا، اور بڑی مشکل سے ایک ریفرنس سے ٹرسٹڈ کیئر ٹیکر ملی ہے، اسے ہاتھ سے گوا دیا تو بیٹا مریم کو کون سنبھالے گا؟ میں تو تھوڑی دیر میں ہی تھک جاتی ہوں۔ انہوں نے بھی بے بسی سے مجبوری بتائی تھی۔ کشمالہ لب بھینچتی خاموش ہو گئی۔ اچھا تم ذرا پکڑو، میں خود دیکھ کر آتی ہوں اسے۔
وہ پرسوچ انداز میں کہتی اٹھی تھی، جبکہ کشمالہ خود سمجھ ہی نہ آیا اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے مریم کو گود میں ڈال گئی تھی۔ اس نے پریشان ہوتے ایک نظر روتی ہوئی مریم پر ڈالی۔ چھوٹے سے فیروزی کپڑوں میں ملبوس وہ کی گڑیا ہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اسے قریب سے دیکھا تھا، پہلی بار اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ کشمالہ نے اسے تھپکتے بغور چہرہ دیکھا۔ وہ نئے نقش میں بالکل اپنے باپ پر گئی تھی، سیاہ گھنی پلکیں اور سیاہ بال۔ ماما، زیدان اسے پکارتا بھاگتا بند قریب چلایا تھا۔ ڈنر کیا آپ نے؟ نو، آئی واز ویٹنگ فار یو اینڈ بابا۔ اس روتی ہوئی آواز مریم کا اونی ہیڈ سیٹ کیا جو اب زور و شور سے رونے لگی تھی۔ کشمالہ نے اسے سینے سے لگاتے ماتھے پر لپ رکھ دیا۔ بس میری جان، تھوڑا سا ویٹ۔ یہ محبت بے اختیاری تھی، کوئی بھی اس ننھے پھول کو دیکھ کر پگھل سکتا تھا، اور وہ تو پھر کشمالہ زاویار تھی۔ یہ اتنا روتی کیوں ہے ماما؟ زیدان کا منہ بن گیا تھا۔ جب آپ چھوٹے تھے آپ بھی ایسے ہی روتے تھے۔ زیدان نے انتہائی بے یقین نگاہوں سے ماں کو دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماما؟ اس کی پریشان کن آواز کشمالہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کوئی نہیں، میرا بیٹا کبھی گرلز کی طرح نہیں رویا۔ اپنے انتہائی قریب سے ابھرتی تیمور کی گمبھیر آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس ان دونوں کے بالکل سر پر جھکا، دونوں ہاتھ صوفے کی بیک پر ٹکایا ہوا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔